ہم وطن کے تمام ناظرین کو راجہ تاثیر کا محبت برا سلام قبول ہو۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی ہستی موجود ہیں جنہوں نے کرونا نے بہت سی دنیا کو افیکٹ کیا طرح طرح سے۔ کچھ لوگوں کی جان لے لی، کچھ کے لنگز لے لیے، کچھ کے کاروبار کو کھا گیا، لیکن ہمارے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے جذبات کو کھا گیا کرونا۔ تو آئیے آج ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ ان مظلوم لوگوں میں سے ہیں جن کی شادی کی حسرت جو ہے وہ ایک گیت تھا کہ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، نہ جانے ان کے ارمان جو ہے وہ کیوں آنسوؤں میں بہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ بہت شکریہ صاحب۔ تھوڑا سا میں مذاق کا عنصر اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین جو ہے، ناظرین کے لیے تھوڑا سا سسپینس رکھتے ہیں کہ آپ نے شادی کیوں کی آخر۔ ہمارا انجام دیکھتے اور آگے پیچھے آپ کے جو لوگ تھے ان کا انجام دیکھتے۔ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ بچپن سے مجھے شوق تھا ہر چیز میں، ہر چیز کی کیوروسٹی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کی بھی تو اس کی بھی ایک کیوروسٹی تھی کہ یہ کام رہ گیا زندگی میں، باقی سارے کر لیے۔ تو پچھتاوا تو نہیں ہے ابھی تک؟ نہیں، پچھتاوا نہیں ہے، 30 سال گزر گئے ہیں، 10-12 جو آگے رہ گئے ہیں تو سوچا کیوں نہ ان کو پروڈکٹیو کر دیا جائے۔ جو اچھے گزر گئے وہ اس کا انجام آپ ان 12 سالوں میں دیکھنا 12 سالوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب دوسرا سوال میرا بڑا ضروری یہ ہے کہ آپ کی شادی ٹیلی فون پر ہوئی، اور کیا وجہ تھی؟ کرونا کی وجہ سے آپ جا نہیں سکے شادی؟ تھوڑا سا ویٹ کر لیتے، اتنا بے صبرا ہونا یار، نہیں بس فون پہ ہی ہو جائے، کچھ نہ کچھ ہو جانا چاہیے۔ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ بچپن سے جلد باز ہوں، تو اس جلد بازی میں پھر آپ کے سوال سے مجھے لگتا ہے آپ دل پھینک بھی ہیں۔ بس کچھ اسی قسم کا قصہ اور واقعہ ہے۔ محبت کی شادی کی یا ارینج میرج تھی؟ ارینج، آگے پھر اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے بھائی دیکھ لیں آپ نے، ناظرین دیکھیں، اسے کہتے ہیں اسپرٹ۔ شادی ارینج تھی، انہوں نے اس کو محبت میں کنورٹ کر لیا۔ اب جو ہے نا وہ انجام بڑا خطرناک ہوگا، یقین جانے جو محبت کی شادیاں ہوتی ہیں۔ بس وہ کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا، مومن ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ ہے۔ تو آپ نے شمشیر پہ بھروسہ نہیں کیا، خاتون پہ بھروسہ کیا، آپ مارے گئے یار۔ شمشیر جو ہے نا وہ کاٹتے ہوئے شاید کوئی چیز چھوڑ دیتی ہے، لیکن جب عورت کاٹنے پہ آتی ہے تو میرے بھائی وہ آپ کی زندگی کی نیند، کھانا پینا، سکون سب کچھ لے جاتی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ جی ہاں، بہت بڑا جہاد ہے۔ خیر وہ کہتے ہیں نا نکاح کرنے سے جنازہ جائز ہو جاتا ہے، تو میں اور آپ اس زمرے میں ہیں کہ ہمارے جنازے جائز ہیں۔ جو آپ کا تھا نکاح وہ آن لائن ہوا جی۔ اب چونکہ فلائٹس بند ہیں، بارڈر کلوز ہیں، تو آپ بھابھی کو یہاں کیسے بلائیں گے یا خود لینے کے لیے ان کو جائیں گے؟ ظاہر ہے آپ کو دیکھیے، جو پرپز میرا تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ فلائٹس آر اوپن فار پرماننٹ ریزیڈنٹس اور سٹیزنس کے لیے، تو آپ تو میں پرماننٹ ریزیڈنٹ ہوں، تو آپ کیوں نہیں گئے شادی کرنے کے لیے؟ ایک تو میرا پی ایچ ڈی کا فائنل ایئر چل رہا ہے، اٹ واز اے بٹ رسکی کہ اگر میں واپس جاتا اور شاید میں واپس نہ آ پاتا، اور جو صورتحال کووڈ کی چل رہی ہے اس صورتحال میں امید نہیں ہے کہ بارڈرز اگلے سال تک کھلیں، اور ویسے بھی منگنی کو بھی کافی عرصہ ہو چکا تھا ہمارا۔ اچھا، یعنی آپ کے آنے سے پہلے منگنی تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ہو چکا تھا منگنی کو، تو اس لیے پھر میں نے مناسب سمجھا کہ بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو مزید ڈیلے کریں اور میں ان کا ویزا فائل اپ کروں، تاکہ یہ جو پروسیس ہے اس پروسیس میں بھی 8-9 مہینے لگ جاتے ہیں، اور ونس شی گیٹ پی آر تو پی آر کے لیے فلائٹس اوپن ہیں تو وہ آ سکتی ہیں یہاں پہ، اور پھر یہ ہوگا کہ اگر اس وقت تک بارڈرز کھل جاتے ہیں۔ کاش آپ کو پتا ہوتا کہ کرونا ہمارے بارڈر بند کرے گا، آپ 2 سال پہلے شاید منگنی کی جگہ ڈائریکٹ ہی چھکا مار۔ بس یہ بھی کچھ اسی طرح کا واقعہ ہے کہ میری پچھلی چھٹی جب میں پاکستان گیا تو میری آنے سے کوئی 3 دن پہلے ہی منگنی ہوئی، تو اور جیسے ہی میں یہاں آیا، فیونسے پہ بھی ویسے مائگریشن ہو جاتی ہے؟ نہیں، فیونسے پہ مائگریشن بہت مشکل ہو جاتی ہے، بہت مشکل ہو جاتی ہے، آپ کو میرج سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے،
اور دوسرا پھر یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو بہت ساری چیزیں شو کروانی ہوتی ہیں ٹو دا مائگریشن، جس میں کہ آپ کو فائنینشیل اسپیکٹ بھی شو کروانا ہوتا ہے، آپ کو سوشل اسپیکٹ بھی شو کروانا ہوتا ہے. تو فائنینشیل اسپیکٹ شو کروانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہو. تو اور دوسرا پھر یہ ہے کہ امیگریشن کو بھی پتہ ہے ہمارے کلچر کا کہ انگیجمنٹ از ناٹ کنسیڈرڈ ٹو بی نکاح بیسیکلی جو ہے وہ لوگ جو کام جن ممالک میں جا کر جابس کر رہے ہوتے ہیں وہ دے آر ویری ویل ٹرینڈ اینڈ دے نو کلچر ریلیجن، بہت سی جو اور چیزیں ہیں ان کو وہ جانتے ہیں، ٹریننگز ہوتی ہیں اسپیشلی، اور لوکل اسٹاف بھی چکے ہوتا ہے وہاں پہ. تو یار یہ تو میں تو بڑا اداس ہو گیا کہ آپ نے شادی کی، اور وہ بھی آن لائن شادی. ویسے آپ کا نام ان شہیدوں میں شامل ہوگا جنہوں نے آن لائن شادی کی ہے. بس وہ کہہ لیں کہ یہ ایک نوجوان نسل کے لیے انسپریشن بھی ہے کہ زندگی رکتی نہیں ہے، چلتی رہتی ہے. اچھا، راستہ نکالنا ہوتا ہے. یہ دیکھیں آپ، میں سمجھ رہا ہوں آپ بڑے سیانے ہیں. آپ جو خرچے ہم نے یار کیے تھے وہ سالیوں کو، باقی وہ ان کی سہیلیوں کو پیسے دے، میری تو جیب خالی ہو گئی تھی. آپ نے سارے ہی خرچے بچا لیے، کچھ بھی نہیں کیا، خالی ٹیلی فون پہ، وہ بھی انٹرنیٹ فری کا. بس آپ کو تو شادی مفت میں پڑی. کہہ لیں کہ فی الوقت تو مفت میں پڑی ہے، لیکن آگے دیکھیں کیا حالات. اذان کے لیے تیار ہیں آپ. بالکل. ناظرین دیکھیں، جب انسان ٹھان لیتا ہے نا خود کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، وہ کہتا ہے دنیا کے کسی قسم کے کوئی کانسیکوینسز ہیں، میں تیار ہوں، میں پیسے بھی دوں گا، سب کچھ کروں گا. بے شک ایسے. یار یقین جانے آپ، میری شادی کو 18 سال ہو گئے الحمدللہ. بچے جو ہیں وہ بھی اب میرے شولڈرز تک آ گئے. تو کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ ایک شعر آتا ہے ذہن میں کہ لازم ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. اچھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یو ڈیڈ دا رائٹ تھنگ. بس وہ اسی زمرے میں مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا کہ نہ آنکھوں میں آنسو نہ لب پر ہنسی ہے، تیری زندگی بھی کوئی زندگی ہے. میں کہتا ہوں یقین جانے آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آئیں گے، لب پہ ہنسی بھی آئے گی، سارے معاملات آپ ہنستے ہنستے رو پڑیں گے، روتے روتے ہنس پڑیں گے. کہ شادی کے بعد کچھ عرصہ آپ انجوائے کریں گے، پھر جب 2-4 بچے ہوں گے پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یار میں جاب کروں، کام کروں، برتن دھوؤں، کپڑے دھوؤں، یہ سارے معاملات. ویسے آپ بیچلر لائف میں ان کی ٹریننگ تو ہوگی تھوڑی بہت. ظاہری سی بات ہے، 7 سال سے پردیس میں ہیں تو سارا کام کر لیتے ہیں بس. ہماری بہن اس کو تھوڑی سی فیسلٹی یہاں پہ دیکھیں نا، پاکستان میں جو چلے ملازم رکھ لیا، خانسامہ رکھ لیا، یہاں پہ تو شوہر ہی ہوتا ہے. ایسے ہی ہے، دادی بھی شوہر ہے، نانی بھی شوہر ہے، خالہ بھی شوہر ہے، پھوپھی بھی شوہر ہے، چچا بھی شوہر ہے، ماموں بھی شوہر ہے، اور سارے رشتے آپ کو ایک پیکج بن کے جو ہے بچوں کو، اور سب سے زیادہ بچوں کی ماں کو بے شک ایسے وہ دینے پڑتے ہیں. تو اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ بالکل. میں اپنے روم میٹ کا حال دیکھ چکا ہوں. اس کے باوجود آپ نے شادی کر لی؟ بس وہ کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. ارے کیا کہنے. وہ آپ نے محبت کا نام لیا تو مجھے ایک اور شعر یاد آ گیا. آج کل پچھلے کچھ عرصے سے نا شعر و شاعری مجھ پہ بڑی نازل ہو رہی ہے. وہ شعر ہے کہ کہتے ہیں کس کو درد محبت کون تمہیں بتلائے گا، کہتے ہیں کس کو درد محبت کون تمہیں بتلائے گا، پیار کسی سے کر کے دیکھو خود ہی پتہ چل جائے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو ابھی تو آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، پھر آپ استغفر اللہ کہیں گے. خیر یہ تو تھوڑا سا آپ کے ساتھ ہنسی مذاق محبت تھا. ناظرین دیکھیں، کرونا وائرس نے جس طریقے سے دنیا پوری کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور بہت سے ممالک جو ہیں ان کی فلائٹس آنا جانا ہے، لیکن جو لوگ ہم آسٹریلیا میں رہنے والے ہیں اس کے کچھ فوائد ہمیں یہ ہیں کہ یہاں پہ آلموسٹ وکٹوریا کے علاوہ باقی اسٹیٹس میں نہ ہونے کے برابر کرونا کے کیسز ہیں، 0 کیسز آ رہے ہیں. کل کا پتہ نہیں ہے کہ کل کیا ہو، لیکن فی الوقت ہم آزاد گھوم رہے ہیں، پارٹیز میں جا رہے ہیں، فنکشنز ارینج کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ رہے ہیں. لیکن بہت سے ممالک جو ہیں انہوں نے بڑا سفر کیا، لاشوں کے انبار لگے. ابھی ریسنٹلی انڈیا میں ابھی تک جو چل رہا ہے، اور پاکستان پہ اللہ کا کرم ہے کہ میرے خیال میں کچھ امیونٹی اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے یا آب و ہوا کی وجہ سے کچھ کہہ لیں، ہماری اتنی زیادہ اموات نہیں ہوئی ہے، اتنا نقصان نہیں کیا کرونا نے 3-4 ویوز کے باوجود، حالانکہ یورپ سے اور باقی جگہوں سے آیا. تو اس میں سب سے زیادہ افیکٹ جو ہوئے وہ ہمارے اس طرح کے بھائی جو ہیں
ان کی جو ارمان ہوتے ہیں شادی کے، ہر بندے کے اپنے ہوں نہ ہوں، والدین کے، بہن بھائیوں کے ہوتے ہیں کہ ہم بھائی کی شادی ہوگی یہ کریں گے، بہن کی شادی ہوگی یہ کریں گے، فنکشنز ارینج کریں گے، ڈھولکی ہوگی، مہندی ہوگی، ولیمہ ہوگا، بارات ہوگی، یہ سارے ایک پروسیس ہے، ہمارے کلچر کا حصہ ہے یہ چیز ہے. تو اس میں اگر جس طرح انہوں نے آن لائن نکاح کیا تو بہت سے لوگ جو ہے وہ خوشی تو خیر ہوتی ہے فیملی ممبرس کو اور باقی لوگوں کو کہ ہماری فیملی میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ایک اداسی اور ایک پریشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ کاش ہم اس شادی کو ونس ان اے لائف، شاید آپ کی زندگی میں 2 ہوں، کہیں تو میں دعا دے دوں، اگر نہ سمجھے ایک پہ استفادہ ایک سے حاصل کرنا چاہیے، ایک ٹھیک ہے، ایک بہت یعنی کہ آج تھوڑے سے ابھی سے ڈرنا شروع کر دیا انہوں نے بھابھی سے. خیر یہ ایک ہی بار ونس ان اے لائف ہوتا ہے، اور اس میں اگر نہ ہو تو یہ ساری سیلیبریشنز اور خوشیاں نہ ہو تو ذرا زندگی کا لطف جو ہے وہ پھیکا پھیکا سا پڑ جاتا ہے. بہرحال ہماری دعائیں ہیں آپ کے لیے، بہت شکریہ. اور ہم یہ ہنسی مذاق اپنی جگہ پہ، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیوں سے بھری زندگی کرے، اور ڈھیر سے بچے ہوں آپ کے، اور آپ اپنی خوشیاں تو نہیں سیلیبریٹ کر سکے لیکن اپنے بچوں کی خوشیاں آپ جو ہے وہ، انسان اپنی خوشیاں اپنے بچوں میں ڈھونڈتا ہے جی. بے شک. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آپ کی میرڈ لائف جو ہے وہ بڑی سکسیزفل ہو. ہماری بہن جو پاکستان میں، ان کے لیے بھی ہماری دعائیں ہیں کہ آپ کو بڑے صابر اور بڑے پرعزم شوہر جو ہے وہ ملے، تو اس طرح آپ کی زندگی جو ہے وہ خوشیوں سے بھری رہے. یہ تو ہم اب کر کچھ نہیں سکتے. اگر حالات تھوڑے سے بہتر ہوتے ہیں تو آپ سڈنی میں کوئی ولیمے کا پروگرام کریں گے؟ ڈیفینیٹلی ان کے آنے کے بعد پھر انشاءاللہ یہاں پر بھی کریں گے. ابھی جو نکاح کی سیرمنی تھی اس میں بھی کافی سارے لوگ موجود تھے، اور جن لوگوں کو میں نہیں بلا سکا ان کے لیے بھی ارینجمنٹ تھوڑا سا کیا بعد میں. تو انشاءاللہ ان کے آنے پر امید ہے کہ ہم یہاں پر یعنی کہ میں امید رکھوں کہ زردہ شردہ ملے گا. بالکل. ناظرین، آپ دنیا میں بے شمار انٹرویوز، بے شمار ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی جن میں بے شمار ایشوز، بے شمار چیزیں دیکھی، لیکن یہ ایک ایسا ایشو ہے. میں آپ سے بھی التماس کروں گا کہ ہمارے بھائی کے لیے آپ دعا گو ہو کہ جلد از جلد ان کی اہلیہ کا ویزا رکھے اور وہ یہاں آئیں، اور ان کی ایک خوشحال زندگی جو ہے وہ چلنا شروع ہو. نیک دعاؤں، نیک تمناؤں کے ساتھ راجہ تاثیر کو اجازت دیجیے. پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.